السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل سب سے زیادہ ڈسکس کی جانے والی قوم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اکثر جگہ پر بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت، اور ایسے ہی کئی نعمتوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوسری قوموں پر فضیلت دے کر کتنی زیادہ نعمتیں بخشی تھیں، اور کتنی نعمتیں بخشنے کے باوجود بنی اسرائیل سرکش ہوئے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کیا، شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہمیشہ پیش رہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمتوں سے نوازا، اور آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی نعمت کا ذکر کریں گے جو کہ خصوصاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے نازل کی گئی تھی، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس اتنی بڑی نعمت کے ملنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے کس طرح سے سرکشی اور ناشکری کا مظاہرہ کیا۔ ہر مسلمان جو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کے بارے میں اسے اچھے سے معلوم ہوتا ہے، اور آج جس واقعے کو ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تقریباً ہر مسلمان اس کے بارے میں سن چکا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے صحابہ نے اسے حدیث میں بیان کیا اور تفاسیر لکھنے والوں نے اپنی تفسیروں میں کس طرح سے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے۔ بنی اسرائیل پہ ہونے والی اس نعمت کا ذکر آتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب عیسیٰ ابن مریم سے ان کے حواریوں نے یہ کہا کہ اے عیسیٰ، اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کرے۔ امام جلال الدین سیوطی حضرت سلیمان فارسی سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی یہ بتاتے ہیں کہ جب حواریوں نے یہ درخواست کی حضرت عیسیٰ سے کہ کیا آپ کا رب ہمارے لیے خوان نازل کر سکتا ہے آسمان سے، تو پہلے تو حضرت عیسیٰ ناراض ہوئے اور انہیں خدا کا خوف دلایا، لیکن جب حواری بار بار آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے رہے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، غسل کیا اور کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا، اور انہوں نے دعا کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ حواریوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ مبارک سے پانی کے قطرے گرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسی دوران اچانک سے آسمان میں دو بادلوں کے درمیان چھپا ہوا ایک دسترخوان نظر آتا ہے۔ جب وہ دسترخوان حواریوں تک پہنچتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک مچھلی رکھی ہوئی ہے۔ مچھلی بھنی ہوئی تھی، تازہ تھی، اور اس میں کوئی بھی کانٹا نہیں تھا۔ مچھلی کے سر کے پاس سرکہ رکھا ہوا تھا، دم کے پاس نمک رکھا ہوا تھا، اور اس کے آس پاس سبزیاں رکھی ہوئی تھیں، تازہ سبزیاں، اور اسی دسترخوان میں مچھلی کے ساتھ 3 روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر انار اور تیسری پر کھجور رکھی ہوئی تھی۔ جب حواریوں نے اس کھانے کو دیکھا تو وہ حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے کہ ہم نے تو صرف کہا تھا لیکن یہ تو سچ مچ آ گیا۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں شمعون نام کے حواری نے حضرت عیسیٰ سے یہ کہا کہ اے عیسیٰ، کیا یہ کھانا جنت سے آیا ہے یا اسی دنیا سے؟ حضرت عیسیٰ نے یہ جواب دیا کہ نہ یہ کھانا جنت سے آیا ہے اور نہ یہ اس دنیا کا ہے، تم لوگ اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ شمعون حواری پھر سے دھیمے لہجے میں یہ بولا کہ اے عیسیٰ، ہمیں اس دسترخوان کے کھانے میں شک ہو رہا ہے، کیا ہمیں ایک اور نشانی بھی دکھا سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے جواب دیے بغیر اس مچھلی کو اٹھا لیا، اور سارے حواریوں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ نے مچھلی کو ہاتھ لگایا، مچھلی ایک دم سے زندہ ہو کر تڑپنے لگی۔ حواریوں نے مچھلی کو تڑپتا ہوا دیکھا اور یہ معجزہ دیکھتے ہی اچانک سے پیچھے ہٹے، ڈر کے مارے پیچھے ہٹے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ نشانیوں پہ نشانیاں مانگتے چلے جا رہے ہو، اور جب کوئی نشانی تمہارے سامنے آتی ہے تو ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ اور جب حضرت عیسیٰ نے وہ مچھلی واپس ٹرے میں رکھ دی، دسترخوان پہ رکھ دی، تو وہ ویسی ہی ہوگی جیسے کہ وہ پہلے تھی، تلی ہوئی نمک لگی مچھلی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اس مچھلی کو کھاؤ، لیکن وہ لوگ ڈر کے مارے یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ کھائیں۔ جب حواریوں نے مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا تو حضرت عیسیٰ نے یروشلم کے غریبوں، ناداروں اور بیماروں کو بلایا۔ ان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے مچھلی کو ہاتھ لگایا اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مچھلی کو کل 1300 لوگوں نے کھایا تھا، اور 1300 لوگوں کے کھانے کے بعد بھی مچھلی ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھی، وہ کم نہیں ہونے میں آ رہی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو مچھلی کو کھا کر سائڈ پہ ہو رہے تھے، انہیں اپنے آپ میں ایک عجیب طرح کی انرجی فیل ہو رہی تھی، بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اور کچھ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس مچھلی میں سے جس نے اس دن کھانا کھایا، مرتے دم تک انہیں کوئی بیماری نہیں لگی، وہ بالکل صحت مند رہے۔ ایک طرف تو اس دسترخوان سے غریب اور نادار لوگ مچھلی کھا رہے تھے، لیکن دوسری طرف اب بھی ایک جماعت ایسی تھی بنی اسرائیل کی جو شک میں مبتلا تھی۔ انہوں نے پھر سے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ اس مچھلی کا راز کیا ہے۔
حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ ایک تو تم اللہ کی نشانیاں مانگتے ہو، پھر جب اللہ اپنی نشانیاں اتار دیتا ہے آسمانوں سے تو اس میں شک بھی کرتے ہو، اور ان شک کرنے والے لوگوں کو ایسی سزا ملی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جب صبح لوگ اٹھے تو انہیں کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پر گندگی چنتے ہوئے اور ڈھونڈتے ہوئے پایا گیا۔ ان لوگوں کی شکلیں مسخ ہو چکی تھیں۔ یہ سزا تو ان لوگوں کو ملی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس معجزے پہ شک کیا تھا، لیکن دوسری طرف وہ گروہ، وہ جماعت جو کہ اس مچھلی میں سے اس وقت کھانا کھا رہی تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ آج تو ہم اسے کھا رہے ہیں، کیا پتہ دوبارہ سے ہمیں ایسا کھانا ملے یا نہ ملے، تو انہوں نے اس میں سے گوشت توڑ توڑ کر اپنی جیبوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اس طرح سے مچھلی کا گوشت چرا رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو پتہ نہ چلے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بہت سارے معجزوں میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ غیب کی باتیں بھی لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ جو کچھ وہ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ لوگ مچھلی کا گوشت چرا کر اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بہت دل برداشتہ ہوئے، اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کوئی بھی کھانا خراب نہ ہوتا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔